علمدار دو عالم کا مددگار حیدر کرار حیدر کرار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم ونساءكم من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسنا وأنفسكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. صدق اللہ العظیم. اللہم لن قتلت الامیر المومنین. آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پر. درود ہو ختمی مرتبت حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے محفوظ و بے خطا خانوادے پر. میں درود و سلام بھیجتا ہوں ان نفوس قدسیہ پہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صورت میں مشعل راہ ہے مومنین کے لیے. سلام بھیجتا ہوں ان تمام ذوات مقدسہ پہ جو جا بجا کرعز پر فیض عام جاری کیے ہوئے ہیں، صاحبان روضہ کی حیثیت سے، صاحبان مزار کی حیثیت سے. اور میں نے ابتدائی اس سے کی ہے کہ اللہ لعنت بھیجتا ہے ظالموں پر، قرآن مجید فرقان حمید میں، تو ہم نے بھی لعنت سے ہی آغاز کیا ہے. اور آج ہم ذکر کریں گے شہادت کا، لیکن ساتھ ہی فضائل و مناقب کا بھی عنوان ہوگا. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے دو انتہائی معتبر نام جو اس عنوان سے بات کرنے کے لیے بہت لائق ہیں. سب سے پہلے میں یہاں پر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں، مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ فضائل و مناقب کے خوبصورت جملوں کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ثروت عسکری صاحب. آپ کا بہت شکریہ. میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ قاضی احمد نورانی صاحب آپ کا کہ آپ بھی یہاں موجود ہیں اور یقیناً آپ کی جانب سے بھی فضائل و مناقب کا حوالہ ہوگا. ناظرین گرامی، علی ایک دیو مالائی حقیقت کا نام ہے، ایک ایسی حقیقت کا نام کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا آپ کے بچپن کا، آپ کی جوانی کا، وہ تمام رفاقتوں کا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ، وہ تمام واقعات کا تو مکمل طور پہ احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اپنی سی کوشش کی ہے کیونکہ اس سے ہم توشہ آخرت سمجھتے ہیں. میرے لیے بہت مسرت کا موقع ہے کہ یہ ڈیوٹی، یہ ذمہ داری مجھے 7ویں برس مل رہی ہے کہ میں ضربت سے شہادت کا عنوان جو ہے وہ آپ کی سماعتوں اور بصارتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، ایک ایسا صحابی، ایک ایسا فرد اہل بیت کہ جو آج بحیثیت خلیفۃ المسلمین رخصت ہو رہا ہے، تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ منظرنامہ کیا ہے
آپ کے جانے کے بعد کہاں کہاں تکلیف پہنچ رہی ہے، کہاں کہاں احساس جاگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آغا، میں آپ کی خدمت میں، آپ کے تمام ٹیم کی ممبران کی خدمت میں، اور آپ کے توسط سے جہاں جہاں تک آپ کی ٹرانسمیشن جاری ہے، آپ کے تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ مولائے کائنات امیر المومنین شیر خدا امیر عرب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ نام آ گیا زباں پہ علی ولی کا جب، نام آ گیا زباں پہ علی ولی کا جب، ہونٹوں کو چومتی ہے زباں اور زباں کو لب، کیا بات! عالم درد و رنج و مصائب غم و تعب، ایک دم سے سامنے سے ہوا ہو گئے وہ سب، دل نے خفی کہا تو زبان نے چلی کہا، عقدے ہزار کھل گئے جب یا علی کہا۔ واہ واہ واہ! مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت عالم اسلام میں کون ایسا ہے جو علی امیر المومنین کو نہ جانتا ہو؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں، حضر میں، محراب میں، منبر پہ، عرش پہ، فرش پہ، کائنات کا کوئی مقام ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر علی امیر المومنین کے فضائل نہ بتائے ہوں۔ خود قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحق مال علی و علی مال حق، یعنی حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ تو میں اور آپ بجا طور سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی مومنین کے مجمع میں آئے تو امیر المومنین کہلائیں، علی متقین کی بز میں آئے تو امام المتقین کہلائیں، علی بہادروں کے درمیان میں آئے تو شیر خدا کہلائیں، علی سرزمین عرب پر آئیں تو امیر عرب کہلائیں، علی رسول کے گھر میں جائیں تو داماد پیمبر کہلائیں، علی بطول کے حجرے میں جائیں تو زوج بطول کہلائیں، علی کا ذکر کرنا عبادت قرار پایا، علی کی محبت کو دل میں بسانا عبادت قرار پایا، علی کی زیارت کرنا عبادت قرار پایا، قرآن میں علی کا ذکر آیا امام مبین کے ذریعے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خود اپنے لیے فرمایا کہ انا القرآن الناطق، یعنی مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا لشکر ہنگام جنگ ہے، میدان جنگ ہے، دشمن کے سپاہیوں نے نیزوں پہ قرآن کو بلند کر لیے، علی کا لشکر بھی مبتلا فریب ہو گیا، کہا یا علی اسی قرآن کے واسطے جنگ کر رہے ہیں۔ مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ نادانو کسی فریب میں نہ جانا، وہ قرآن صامت ہے تو کیا ہوا، میں بولتا ہوا قرآن ہوں۔ اور یہ وہ علی ابن ابی طالب جو کہ قاتل مرحب و انتر ہیں، جو فاتح باب خیبر ہیں، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب جب میدان جنگ میں شجاعت کے جوہر دکھایا کرتے تھے تو مابین زمین و آسمان ندا بلند ہوتی تھی کہ شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ کائنات کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام 25 برس تک گھر کے دروازوں کو بند کیے بیٹھے رہے، اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے در پر خلافت بھی آئی۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلیفۃ المسلمین ہیں۔ مولائے کائنات نے کوفے کو اپنا دارالسلطنت بنایا، اور جب کوفہ دارالسلطنت بن گیا تو علی ابن ابی طالب نے تمام تر مملکت کے اراکین کو مکمل کرنا شروع کیا، اور اس وقت بہت ساری شورشیں تھیں، بہت ساری سازشیں تھیں، بہت ساری خانہ جنگیاں تھیں۔ خوارج کا مسئلہ سب سے سامنے درپیش تھا۔ خوارج کا نعرہ بڑا آسان تھا کہ لا حکم الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ بات تو بڑی خوبصورت تھی، بظاہر تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، بڑی آسان بات تھی، لیکن مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ حکم صرف پروردگار عالم کا چلے گا، لیکن الہی احکامات کو نافذ کرنے کے لیے کسی ریاست کی تشکیل ضروری ہے، کسی ریاست کی تشکیل کے لیے کسی حکمران کا پایا جانا ضروری ہے، اور حکمران کی اطاعت تم سب پر واجب ہے۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، کہا کہ یا علی آپ کے دور میں شورشیں ہیں، سازشیں ہیں، خانہ جنگیاں ہیں، یا علی کیا وجہ ہے اس کی؟ جبکہ اس سے پہلے کے ادوار میں اس سے بڑی سکون تھا۔ تو مولائے کائنات نے فرمایا، کہا کہ اس لیے کہ تمہارے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ تو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وہ جو کوفے کا دور خلافت گزارا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، وہ بہت معنی خیز ہے، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب مسجد کوفہ کے ممبر سے صدائیں دیا کرتے تھے کہ سلونی سلونی قبل از تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں۔ آج جب ہم نہج البلاغہ کو پڑھتے ہیں تو نہج البلاغہ کا ایک حصہ مکتوبات پر مشتمل ہے، ایک حصہ خطبات پر مشتمل ہے، ایک حصہ کلمات قصار یعنی حکمت آمیز
اس جملوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ خطبات کون سے ہیں؟ یہ خطبات وہ ہیں جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام ممبر مسجد سے دیا کرتے تھے، اور زمانہ محو سکوت ہوتا تھا، یک زبان ہوتا تھا کہ کائنات کا مولا علی کلام بلا شبہ ایسے ہی، بلکہ یہ خطبات کے حوالے سے تو یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ ایک ایک جملہ حکمت آمیز، اور وہ حکمت و دانائی کا گھر۔ میں کون سے قول کو یہاں نقل کروں؟ میں چاہوں گا قاضی صاحب آپ کی جانب سے ایسے اقوال کا حوالہ بھی آئے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے جو ہے وہ یقیناً مشعل راہ بھی ہیں، اور مولا کو مولا جب پکارا جاتا ہے تو اس کے اسباب بھی بیان کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کے اس یادگار اور عظیم دن پر آپ کا یہ پروگرام یقیناً دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کے پیروکار ہیں وہ تو آپ کی ذات کو بہر صورت مانتے ہی مانتے ہیں جی، لیکن جو اسلام کے دامن سے وابستہ نہیں ہیں واہ واہ واہ، وہ جب تاریخ کو اٹھاتے ہیں تو حضرت علی کی ذات کے معترض ضرور ہو جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور پھر آج پوری دنیا میں جہاں مادہ پرستی پھیلی ہوئی ہے اور اسلام کے پیروکار اس مادہ پرستی کا مقابلہ روحانیت سے کر رہے ہیں، تو روحانیت کی دنیا میں کسی کا قدم اس وقت تک جمتا نہیں ہے واہ واہ واہ، جب تک کہ وہ علی کو مولائے کائنات نہ مانے۔ کیا بات ہے، سارے سلسلے جس طرح ہیں، سارے جی، سلاسل جا کر انہی کی ذات پر منتج ہوتے ہیں۔ واہ، اور ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو 4 نفوس قدسیاں ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ واہ، آپ کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 آپ کی زندگی میں وصال فرما گئے۔ جناب سیدہ کا وصال ہو گیا، زید بن حارثہ کا وصال ہو گیا، اور 2 ایسے ہیں جو آپ کی زندگی کے بعد بھی اس زمین پر موجود ہیں، بالکل، اور ان میں زیادہ عرصے تک موجود رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالکل، تو یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والا صحابی، اللہ کے نبی کی قربت حالت ایمان میں پانے والا صحابی، بالکل، اور اس کی فضیلت بے شمار، اللہ کے نبی کے گھر سے وابستہ ہونے والا جو اہل بیت میں شامل ہو جائے اس کی فضیلت بے شمار۔ تو جس نے سب سے پہلے حالت ایمان میں نبی کو دیکھا، جس نے تربیت نبی کے گھرانے میں پائی، اور جس نے اللہ کے نبی پر نزول قرآن کا موقع بھی دیکھا، جنگ کا میدان بھی دیکھا، نبی کریم کی مکی زندگی بھی دیکھی، مدنی زندگی بھی دیکھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے سیکھا تو کیا کیا نہ سیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا انہیں باب العلم کہتی ہے، اور اللہ کے نبی نے ان کے باب العلم ہونے پہ مہر ثبت کر دی کہ ان کی شان یہ ہے کہ علم کی اگر انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے تو اس ذات تک پہنچنے کا دروازہ مولا کائنات ہے۔ واہ 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 واہ، کیا عمدہ بات کہی ہے کہ یہ در ہے جس سے آپ نے نبوت تک پہنچنے کا راستہ لینا۔ میرا خیال ہے شاید اسے اگر میں اپنے نوجوانوں کے لیے کہہ دوں کہ دس از کالڈ دا پروٹوکول، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروٹوکول ہے کہ کوئی ان سے پہلے جو ہے وہ آپ کو ریسیو کرے اور پھر ان تک لے کر جائے۔ تو میں چاہوں گا سروت آپا، وہ کون سا گھر تھا جہاں وہ پرورش پائی؟ تو پرورش پائی نبوت کے گھر میں، جیسے قاضی صاحب نے کہا۔ اب ایک گمان یہ ہوتا ہے کہ وہ علی کے بابا کا گھر ہے، وہ علی کے بابا کا گھر ہے یا نبوت کا گھر ہے، یعنی گھر ایک ہی ہے، وہ ایک ہی گھر میں پل رہے ہیں، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے بابا کی ہدایت پر اور اپنی مادر کی جو ہے وہ فرمائش پر ہمیشہ ایک پروٹوکول قائم رکھا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہاں پر اس ضمن میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کوفے والوں سے نہ پوچھو کہ محمد کیا ہیں، قریے والوں سے نہ پوچھو کہ محمد کیا ہیں، بصرے والوں سے نہ پوچھو کہ محمد کیا ہیں، مکے والوں سے نہ پوچھو کہ محمد کیا ہیں، بنو ہاشم کے گھرانے سے حقیقت پوچھو، آل اطہار سے سرکار کی سیرت پوچھو، ان کی رفتار کو پوچھو تو علی سے پوچھو، ان کی گفتار کو پوچھو تو علی سے پوچھو، ان کے کردار کو پوچھو تو علی سے پوچھو، دوش اقدس پہ جو حضرت کے بسط شان چڑھا وہ بتائے گا جو آغوش میں پروان چڑھا۔ یعنی مولائے کائنات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں ایک عجب تعلق نظر آتا ہے۔
یہ وہ تعلق ہے کہ جب بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر نکل رہی تھی، سامنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے تھے، تو اہل مکہ نے دیکھا، کہا کہ یہ حضرت ابو طالب کے گھر میں پروان چڑھے ہیں، لہٰذا چچی کے استقبال کے واسطے جا رہے ہیں۔ لیکن مملکت کائنات الہیہ میں منصب رسالت کا آخری تاجدار، منصب امامت کے پہلے تاجدار کے استقبال کے واسطے جا رہا ہے۔ جب نصف نور ملنے لگا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام 3 دن کی ابھی عمر ہے اور رسول کی عمر 30 دن کی ہے۔ اس دن سے کچھ ایسے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو گئے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں رسول نے بار بار کہا کہ آج جو میری حمایت کرے گا، آج جو میری نصرت کرے گا، وہ رہتی دنیا تک میرا وصی و وزیر کہلائے گا۔ تاریخ طبری کی روایت ہے کہ مکے میں لوگ حضرت ابو طالب سے استہزاء کیا کرتے تھے کہ اے ابو طالب، اب تم پر تو اپنے بیٹے کی اطاعت واجب ہو گئی ہے، اس لیے کہ اسے محمد نے اپنا وصی و وزیر کہہ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کوئی شخصیت مجھے آپ ایسی بتائیے اسلام کی تاریخ کی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسے وابستہ ہو۔ خانہ کعبہ سے لے کر دعوت ذوالعشیرہ تک، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر شب ہجرت بستر رسول تک، شب ہجرت بستر رسول سے لے کر غدیر خم کے میدان تک، غدیر خم کے میدان سے لے کر غدیر خم کے میدان سے لے کر مسجد کوفہ کی محراب شہادت تک، کسیرا میسر کی شدی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اعلان فرماتے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ کائنات میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا۔ بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ قاضی صاحب، میں چاہوں گا کہ یہ جو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس کے پیچھے آپ کو کیا فلسفی نظر آتی ہے؟ وہ کامیابی کی کون سی سرشاری تھی جو علی کے سینے میں پھوٹ رہی تھی اور دہن مبارک سے جاری ہوئی؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ یہ عشق کا ایک ایسا فلسفہ ہے کہ ایک شخص بظاہر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، واہ واہ، دیکھیں نا، بظاہر تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، زندگی تمام ہو رہی ہے۔ یہ ایمان کی اکملیت کی دلیل ہے کہ فزت برب الکعبہ، کہ اللہ رب العزت نے جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کام کی تکمیل ہو گئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس کو مزید دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان حجۃ الوداع میں ہیں تو کیا وہی نازل ہوئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ وہاں دین مکمل ہو رہا ہے، اور یہ علی کی شان ہے کہ جس دین کو نبی آئے ہیں اس کے دنیا میں نفاذ کا مرحلہ مکمل ہو رہا ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کی شان ہے اور یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان ہے۔ فزت برب الکعبہ کا معنی یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دی، فرما برداری میں گزار دی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اے لوگوں، صرف ظاہری رسومات پر علی کو نہ دیکھا کرو، علی تو تقوی و طہارت کی انتہا کا نام ہے، امام المتقین ہے، تقوی و طہارت کی انتہا کا نام ہے، علم کی ایک بلندی کا نام ہے، عظمت علم کا نام ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ظاہری زندگی میں بلکہ تمام دنیا روحانیت میں حضرت علی کی شان کو بلند و بالا رکھا۔ دنیا روحانیت میں، سلاسل طریقت میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا نام ایک عظیم نام ہے، اگر ان کی بھی نسبت دیکھتے ہیں تو حسنی حسینی ہونے کی نسبت ہے۔ اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ بغداد والوں کو تعلیم دو، تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کی زبان نہیں جانتا، فصاحت و بلاغت نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ لعب دہن فرمایا کہ جاؤ، اور اس کے بعد حضور غوث اعظم کے پاس مولا کائنات تشریف فرما ہو گئے کہ اے عبد القادر جاؤ انہیں تعلیم دو۔ وہی بات کہی کہ میں نہیں جانتا ان کی زبان، فصاحت و بلاغت نہیں ہے، تو آپ نے 6 مرتبہ لعب دہن فرمایا۔ حضرت عبد القادر نے کہا کہ آپ 7ویں مرتبہ کیوں نہیں فرماتے؟ کہا ادب من رسول اللہ، اللہ کے رسول کے ادب میں۔ دوسری بات کیا کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی کا حکم ناکافی تھا؟ نہیں، حکم ناکافی نہیں تھا، بلکہ اصول سلطنت یہ ہوتا ہے کہ سلطنت کا فرما روا حکم جاری کر دیتا ہے، لیکن متعلقہ شعبے کا جو وزیر ہو، جو متعلقہ شعبے کا سربراہ ہو، وہ جا کر اس کی تصدیق کرتا ہے اور پھر جاری ہوتا ہے۔ تو دنیا روحانیت ہو، دنیا علم ہو، دنیا فضل ہو، ہر جگہ حضرت علی کی شان بلند و بالا نظر آتی ہے، اور یہی اللہ کے نبی کی خواہش، یہی اللہ کے نبی کی تمنا۔ قاضی صاحب بہت عمدہ۔ یہیں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور یہ ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام جاری ہے۔ سرکار علمدار دو عالم کا مددگار، حیدر کرار، حیدر کرار۔ سرکار علمدار دو عالم کا مددگار، حیدر کرار، حیدر کرار۔
جی ناظرین، میں آپ کا میزبان آغا شیرازی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر پرسہ پیش کرتا ہوں، اور یہ پرسہ تو ان تمام نفوس قدسیہ کے لیے بھی ہے جو بظاہر تو اس وقت حیات نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کا تعلق علی ابن ابی طالب سے ضرور ہے۔ آج ہم ثنا کے عنوان سے سید تضمین جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ فضائل و مناقب کا حوالہ ہے تو مولا کی منقبت کے چند اشعار۔ جی تضمین۔ بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری ہے، مگر جیا بھی نہیں۔ جسے علی کی محبت میں موت آ جائے، وہ شخص مر بھی گیا ہے مگر مرا بھی نہیں۔ خدا کو ڈھونڈنے والوں علی کے در پہ چلو، مدینہ چومنے والوں علی کے در پہ چلو۔ علی ہے نور خالق، علی نبی کا عاشق، علی ہے دین و ایمان، علی کا دامن تھامو۔ حیدر 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 حیدر، میرا دل حیدری، میری جان حیدری، میری روح حیدری، ایمان حیدری، میرا عشق حیدری، میری دھن حیدری، میرا ورد حیدری، ایمان حیدری۔ حیدر 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 حیدر۔ فضائل و مناقب کا جب بھی عنوان کھلتا ہے، کوئی لکھے یا اسے پڑھے، تو دراصل وہ اپنی جانب سے اظہار عشق کرتا ہے۔ ایک اظہار عشق کے لیے عزیز الدین خاکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وطن عزیز کا معروف نام ہے۔ آپ بارگاہ علی ابن ابی طالب میں کیسے گویا ہوتے ہیں؟ جی منقبت پیش کر رہا ہوں۔ علی المرتضی شیر خدا ہیں، بے شک علی المرتضی شیر خدا ہیں، کہ ان سے خوش حبیب کبریا ہیں، کہ ان سے خوش حبیب کبریا ہیں۔ اگر کمزور ہوں تو غم نہیں ہے، اگر کمزور ہوں تو غم نہیں ہے، مدد کے واسطے مشکل کشا ہے، مدد کے واسطے مشکل کشا ہے، اور یہی ہے والد شبیر و شبر، یہی ہے والد شبیر و شبر، یہی سرتاج بنت مصطفیٰ ہے،
یہی سرتاج بنتے مصطفیٰ ہیں، نجف ہے آئینہ بردار ان کا، نجف ہے آئینہ بردار ان کا، یہیں تو حق نما شیر خدا ہے، یہیں تو حق نما شیر خدا ہے۔ ثقہ روایت ہے کہ اگر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی کے عنوان سے فضائل و مناقب کو اکٹھا کیا جانا مقصود ہو اور تمام کرۂ ارض پر موجود درختوں کو قلم کر دیا جائے اور تمام سمندروں کو سیاہی، تو یہ ممکن نہیں ہوگا، لیکن ہم اپنی سی کوشش کر کے بارگاہ علی ابن ابی طالب میں فضائل و مناقب چاہے تحت لفظ کی صورت میں ہو یا مترنم ہو، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائے۔ تو بارگاہ علی میں جناب شاہ رخ عباس خان وطن عزیز کا معروف نام آپ کی جانب سے منقبت۔ تو علی کی کرتا ہے ہم واہ 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 سری، واہ 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 واہ، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تیری بندگی بھی فضول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، اور وہ علی جو مانائے انما، وہ علی جو حاصل کل کفا، اب خود بتا اسے کیا کہوں، چلو تجھ پہ چھوڑا یہ فیصلہ، جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ، جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ، جو ازل سے شوہر بطول ہے، رہا جاگتا تو امام تھا، کہیں سو گیا تو رسول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری۔ واہ واہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میرا سلام ہے اس قلم کو جس نے مدحت علی ابن ابی طالب لکھی، میرا سلام ہے اس آواز کو جو فضائل علی میں بلند ہوئی، اور آج اس منقبت کے عنوان پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بدر منیر قادری۔ میں چاہوں گا آپ کی آواز بلند ہو، آپ کی آواز کو ہم امام کریں گے، اپنی سماعتوں کو مقتدی بنائیں گے، اور بارگاہ علی ابن ابی طالب میں منقبت۔ علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنا میں علی، واہ واہ واہ، کہیں دیوار گرتی ہے، کہیں در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب خیبر کانپ جاتا ہے، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویخا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویخا مینو، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر ویخا مینو،
مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے علی جتن کسے دیوی علی جتن کسے دیوی او جاگیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو ہاں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو کعبے چ ولادت اے مسجد چ شہادت اے کعبے چ ولادت اے مسجد چ شہادت اے علی جتن کسے دیوی علی جتن کسے دیوی توقیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو ہاں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو اور شعر دیکھیے جدا ہاتھ ید اللہ اے چہرہ وجہ اللہ اے جدا ہاتھ ید اللہ اے چہرہ وجہ اللہ اے او دی صورت جئی سونی او دی صورت جئی سونی تصویر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی باج محمد دا علی باج محمد دا او کوئی ویر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو ایک مختصر سا وقفہ اور ذکر علی ابن ابی طالب جاری ہے سرکار علمدار دو عالم کا مددگار حیدر کرار حیدر کرار سرکار علمدار دو عالم کا مددگار حیدر کرار حیدر کرار شیر خدا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام یہ غمازی کر رہا ہے ہر ایک صیغہ کہ دراصل حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ عالم اسلام کی پسندیدہ ترین اور غیر متنازع شخصیت ہیں، لیکن باوجود اس کے کہیں نہ کہیں حجو کا پہلو نکل آتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی ذہن کو پراگندہ کر دیا جاتا ہے اور واضح نہیں ہوتا کہ کیا مقام علی ہے بزبان نبی اور بزبان خدا۔ تو ہم چاہیں گے قاضی صاحب کہ وہ جو ایک خاص ایلیمنٹ ہے جہاں سے اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے ود ان دا سرکل ہمارے ہی مذہب حقہ کے درمیان میں ہی رہتے ہوئے، تو میں چاہوں گا آپ کی جانب سے ایک پیغام چلا جائے نوجوانوں کو کہ جو اس طریقے سے جان نہیں پائے، تو آج اس مختصر سی نشست میں ان تک یہ پیغام چلا جائے کہ بزبان خدا اور بزبان نبی علی کا مقام کیا ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ہمیں مثبت پیغام دینا ہے، لیکن جس ذہن میں حضرت علی کی مخالفت ان کی ظاہری زندگی میں رہی وہ ذہن بھی پروان چڑھتا چلا گیا، اور اس ذہن کو آپ نے خوارج کہا اور اس کی مختلف شکلیں ہر دور میں موجود رہیں۔ آیت مباہلہ ان کے سامنے ہے جی، آیت تطہیر ان کے سامنے ہے جی، قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں فضائل علی ان کے سامنے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ان کے سامنے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ حق علی کے ساتھ ہے۔
کہ جہاں بھی علی کا ذکر ہوگا اس کے معنی یہ ہے کہ وہ حق کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب بھی حضرت علی کے مقابلے میں کوئی آئے گا تو اس کے معنی ہے کہ وہ حق پر نہیں۔ اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہوگی؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو بتائیں کہ مولائے کائنات علی شیر خدا کی دین کے لیے استقامت کیا ہے، ہم انہیں بتائیں کہ ان کی شجاعت کیا ہے، اور انہوں نے کس طرح اسلام کی آبیاری کی ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ ایسے سخت ترین حالات کہ مدینہ منورہ سے دارالخلافہ کوفہ تبدیل کرنا پڑا جی، اور چاروں طرف سے منافقین کے وار ہیں۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں تاریخ کے اعتبار سے کہ دیگر خلفاء کے مقابلے میں ان کے دور میں اسلام کی سلطنتوں کی وسعت کیوں نہ ہوئی؟ تو اصل میں سب سے بڑا کام تو یہ تھا کہ جو اسلام کی سلطنت کی وسعتیں ہیں اس کو بچانا ہے، اور ساری زندگی منافقت کے خلاف جنگ کرتے ہوئے گزر گئی، اور حضرت علی نے ایک مثال قائم کی کہ زندگی اپنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے وقف کرو، منافقت کتنی ہی توانا ہو جائے اس سے کبھی معاہدہ نہ کرو، بلکہ سامنے ڈٹے رہو، کھڑے رہو۔ اور حضرت علی کی زندگی ایک مثال ہے حق و باطل کے معرکے میں کس طرح ایمان والے کھڑے ہوتے ہیں۔ رہتی دنیا تک جب بھی حق و باطل کا معرکہ ہوگا مولائے کائنات علی شیر خدا کی مثال دی جائے گی، اور جب بھی کوئی طبقہ یا فرد جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ان کے اذہان کو پراگندہ کیا جاتا ہے، وہ آ کر مداخلت کریں گے تو ہم دلیل بھی دیں گے، ہم قرآن و احادیث سے مثالیں بھی پیش کریں گے، لیکن پھر بھی کوئی نہ مانے تو ایک ہی بات کہیں گے پیر نصیر الدین نصیر کی زبان میں کہ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، یہ معاملہ فقط ہمارا علی کا ہے، اور یہی کہہ دیں گے ٹھیک ہے رب کائنات ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں مان رہا تو نہ مانے، تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ میدان حشر میں جب ساری انسانیت تیرے دربار میں حاضر ہو تو اے اللہ ہمارا خاتمہ انہی صفوں میں فرما دینا جہاں علی کے چاہنے والے ہوں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ سے رخصت لوں گا۔ یہ ضربت سے شہادت تک کا سفر 3 روزہ خصوصی ٹرانسمیشن پیش کی گئی K21 کی جانب سے، اور میں جس طرح پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے یہ سعادت 7ویں مرتبہ نصیب ہوئی، تو میں آخر میں چاہوں گا کہ سروت آپا میں تو اجازت لے چکا ہوں، لیکن مولا مشکل کشا بھی اجازت لے کر گئے تھے کہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ شاید یہ بی بی کا گھر تھا، آج ان کی باری تھی۔ ضربت ہو گئی، 3 دن سلونی کا ممبر جو ہے سجدہ رہا، اب رخصت کا وقت آ گیا ہے، تو وہ کیا قیامت کا منظر تھا۔ بے شک آج 21ویں رمضان کا دن رکن کعبہ منہدم ہو گیا، شیعہ بے امام ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آج ایک صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اس لیے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب ابن ملجم کی زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی اور فزت برب الکعبہ کی صدا تھی، تو علی امیر المومنین کو لے کے جب مسجد سے گھر کی جانب آئے تو روایت یہ کہتی ہے کہ مولا کائنات نے کہا کہ بیٹا حسن ہمارے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ واپس پلٹ جائیں، گھر میں میری بیٹیاں رو رہی ہوں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب کے رونے کی آواز کسی کانوں میں پڑ جائے۔ یعنی آج زینب کی آواز کے پردے کا اتنا خیال، کل یہی زینب ہوگی، کوفے کا بازار ہوگا اور شام کا دربار ہوگا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر 19ویں کا دن گزرا، 20ویں کی رات گزری، 20ویں کا دن گزرا اور 21ویں کی صبح آ گئی۔ علی ابن ابی طالب پر زہر شدت سے اثر کر رہا ہے۔ مولا کائنات کبھی غشی سے آنکھوں کو کھولتے ہیں، کبھی آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے امام حسن مجتبیٰ کو بلایا، پورے گھر میں جتنے افراد تھے سب کے ہاتھوں کو امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دے دیا۔ علی امیر المومنین نے دوبارہ آنکھوں کو بند کر لیا۔ ایک مرتبہ محسوس یہ ہوا کہ جیسے پیروں پر پانی کے قطرے گرے ہیں۔ مولا کائنات نے گھبرا کر آنکھوں کو کھولا، دیکھا پائیں تھی بی بی ام البنین کھڑی آنسو بہا رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے عباس نے کیا قصور کیا ہے کہ گھر کے سب افراد کا ہاتھ اپنے امام حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے عباس کا ہاتھ نہ دیا۔ مولا کائنات نے فرمایا، کہا کہ عباس کو تو ہم نے کربلا کے لیے مانگا تھا، ہم نے حسین کے لیے مانگا تھا۔ اس کے بعد حسین کو بلایا، عباس کو بلایا، کہا زینب تبرکات کا صندوقچہ لے آؤ، ایک علم سجا دو، اور اس کے بعد علم کو سجا کر کہا کہ یہ علم اے حسین تم عباس کو ہمارے سامنے پکڑا دو۔ بڑی تمنا تھی ہماری
کہ ہم زندہ ہوتے، ہم کربلا کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے، ہم عباس کو علمدار بنا ہوا دیکھتے، مگر زندگی نے وفا نہ کی۔ ہمیشہ ساری زندگی مجالس پڑھتے ہوئے گزری، یہ سوچا کرتی تھی کہ ہر کسی کو وقت نزا علی کی زیارت ملتی ہے، علی نے وقت نزا کسے دیکھا ہوگا؟ لیکن جب یہ روایت پڑھی تو سمجھ میں آیا، علی کو وقت نزا کربلا یاد آئی، علی کو وقت نزا حسین کے پیاسے بچے نظر آئے، علی کو وقت نزا حضرت عباس کے کٹے بازو نظر آئے، علی کو وقت نزا جناب سکینہ کا سوکھا ہوا مشکیزہ نظر آیا، علی کو وقت نزا حسین کے گلے پر چلتا ہوا خنجر نظر آیا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یقیناً آج کوفے کے وہ یتیم بچے جن سے مولا کائنات کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو کہہ دینا ہمارا باپ علی ابن ابی طالب ہے، وہ بچے ایک مرتبہ پھر یتیم ہو گئے، امت یتیم ہو گئی۔ یقیناً مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کس طریقے سے بھرے گھر کو چھوڑ کر کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، لیکن عید کے قریب خدا نہ کرے کہ کسی کا گھر اجڑ جائے، کوئی جناب زینب کبریٰ سے پوچھے بن ماں کے بچوں کی بھلا کون سی عید ہوا کرتی ہے، لیکن خدا نہ کرے کہ عید کے قریب سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے۔ ہمارا ہزاروں سلام زینب کبریٰ پر، ہزاروں سلام بی بی ام کلثوم پر، یا امام حسن اور امام حسین، ہمارا پرسہ قبول فرمائیے، ہماری تعزیت قبول فرمائیے۔ سرکار علمدار دو عالم کا مددگار حیدر کرار